بسم الله الرحمن الرحيم. عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث: أنا تارك فيكم الثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور. ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا: میں تمہارے اندر دو نعمتیں، دو مضبوط اور وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان میں سے ایک ہے اللہ کی کتاب۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس کے اندر ہدایت اور نور ہے۔ پھر فرمایا فخذوا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، واستمسکوا بہ، اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھو۔ فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کتاب اللہ پر عمل کرنے کی ترغیب دی، اس کے اوپر ابھارا۔ ثم قال، پھر حضور نے فرمایا واہل بیتی، اور میں دوسری چیز جو نعمت تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ ہے میرے گھر والے، میرے اہل بیت۔ اور پھر حضور نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اہل بیت کے بارے میں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اور میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنے گھر والوں کے بارے میں۔ دوستو، ہم نے صحابہ کرام کی پیروی کے متعلق کچھ باتیں پڑھی ہیں، اس کے بعد اب ہے اہل بیت، ان کا ذکر۔ اہل بیت سے مراد سب سے پہلے ازواج مطہرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بیٹیاں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ نفوس قدسیہ اہل بیت کے اندر داخل ہیں، اور اسی طرح ان کی اولادیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضائل ان کے بیان فرمائے ہیں، اور ان میں سے خاص طور پہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، ان حضرات کے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بار بار ان کے بارے میں اللہ کی یاد دلائی ہے کہ ان کے حقوق کا خیال کرنا، ان سے محبت کرنا۔ اب اگر کوئی شخص صرف صحابہ کو مانتا ہے، صحابہ کی بات کرتا ہے اور اہل بیت کی بات ہی نہیں کرتا، یا وہ اہل بیت کو مانتا نہیں ہے، تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اسلام ایسا دین ہے جو صحابہ اور اہل بیت دونوں سے آیا ہے۔ یعنی گھر کی باتیں بتائیں اہل بیت نے زیادہ تر، اور باہر کی باتیں بتائیں صحابہ کرام نے، تو یہ مکمل دین ہوا۔ بعض لوگ صرف صحابہ کی فضیلت بیان کرتے، ایک حدیث صحابہ کی فضیلت میں یا 10 حدیثیں صرف صحابہ کی فضیلت کے بیان کی اور صرف صحابہ کے فضائل کو ہی مانا، اور کچھ لوگ صرف اہل بیت کی فضیلت کو بیان کریں گے، صحابہ کی فضیلت کی حدیثیں چھپا لیں گے، تو وہ لوگ بھی غلط کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ صحابہ اور اہل بیت دونوں کا دامن تھام کر رکھنا چاہیے، محبت اور پیار کا رشتہ رکھنا چاہیے، تاکہ قیامت والے دن ہمارا حشر صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔